السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ جل وعلا: یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا یصلح لكم اعمالکم ویغفر لكم ذنوبکم ومن یطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ محترم ناظرین کرام، جیسا کہ آپ سارے لوگ جانتے ہیں کہ آج کا ٹاپک ہے بشارت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اور الحمدللہ ہمارا دین، جس دین کو ہم فالو کرتے ہیں، دین محمدی، اس کے اندر بشارتیں بھری پڑی ہیں۔ آپ قرآن مجید کو پڑھیں، آپ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں، آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بشارتیں دے رکھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ اے نبی فبشر عبادی، میرے بندوں کو بشارت دے دیں۔ ایک دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وبشر المؤمنین، بشارت دے دیں مومنوں کو۔ اور آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ قرآن مجید مومنوں کے لیے، مسلموں کے لیے بشارت ہے، یعنی تمام قسم کی بشارتیں اس کے اندر بھری پڑی ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے وضاحت کے لیے، ہر چیز کی وضاحت کے لیے، اور ہدایت کے لیے، اور رحمت کے لیے، اور مسلمانوں کے لیے بشارت ہے۔ اس کے اندر بشریٰ للمؤمنین، مومنوں کے لیے بشارت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کو کہیں بھیجتے تھے تو ان کو یہ کہتے تھے، ان کو یہ نصیحت فرماتے تھے کہ بشروا ولا تنفروا، جاؤ جہاں جا رہے ہو وہاں بشارتیں سنانا، نفرتوں والی بات نہ کرنا۔ وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، جاؤ آسانیاں پیدا کرنا، جہاں بھی جا رہے ہو سختی وقتی کی باتیں نہ کرنا وہاں پر۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں فرمایا ہے۔ اب ہم آگے چلیں گے، چونکہ وقت ہمارے پاس بہت کم ہے، اس لیے ہم فوراً صلب موضوع پر آ جاتے ہیں بغیر کسی تمہید کے اور بغیر کسی شکریہ کے، کیونکہ شکریہ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادا کرتے ہیں، اور شکر گزار ہیں ہم اپنے عزیز دوست عبدالسلام صاحب کا کہ آج کے اس دور میں جب کہ راستے کلوز ہیں، لیکن انہوں نے آپ کے لیے ایسا پروگرام ارینج کیا ہے، ہم ان کا بھی شکر گزار ہیں، اور آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اپنا وقت نکال کر کے اس پروگرام میں آئے ہیں۔ دیکھیں، جو جس چیز کو کہہ کر کے ہم داخل ہوتے ہیں اسلام کے اندر، یعنی شہادتین کا اقرار، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ دخل الجنہ، اگر آپ نے لا الہ الا اللہ صدق دل سے کہہ دیا ہے تو پھر جنت آپ کی پکی ہے۔ تو بشارت قبول کیجیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اگر کسی نے صدق دل سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، صدق دل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ جو ہم سے جن چیزوں کا مطالبہ کر رہا ہے وہ اگر ہم نے پورے کر لیے مطالبے، تو پھر اللہ
کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر کسی کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے، اگر کسی کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہے تو وہ شخص جنت میں ضرور جائے گا۔ اور دیکھیے ایک چھوٹی سی سورت قرآن مجید کے اندر ہے، میرے خیال سے شاید کوئی ایسا شخص ہو جس کو یہ سورت نہ یاد ہو۔ چھوٹے چھوٹے بچے جب انہیں ان کے ماں باپ، ان کے پیرنٹس قرآن کو یاد کرواتے ہیں تو سب سے پہلے اس آیت کو یا اس سورت کو ضرور یاد کرواتے ہیں۔ وہ کون سی سورت ہے؟ وہ ہے سورۃ الاخلاص، وہ ہے سورۃ الاخلاص۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ہر ایک کو یاد ہے، سب سے پہلے چھوٹے بچے اسی کو یاد کرتے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ فرمایا تعدل ثلث القرآن، 1/3 قرآن کے برابر ہے یہ سورت۔ چھوٹی سی سورت، معنی خیز۔ اسی کو بیان کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر نہ جانے کتنے چیلنجز کا سامنا کیا۔ آپ کو مجنون، پاگل، دیوانہ، ساحر کہا گیا، لیکن آپ اپنے مشن میں لگے رہے۔ آپ یہی ان کو باور کراتے رہے، یہی ان کے سامنے فرماتے رہے اور یہی کہتے رہے کہ اہل مکہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس آیت کے بارے میں یا اس سورت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ بشرو، بشارتیں قبول کرو آپ لوگ۔ دیکھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کے تعلق سے کیا فرمایا ہے۔ فرمایا ہے کہ جس شخص نے اس سورت سے محبت کی، یہ سورت اسے جنت میں لے جائے گی۔ سبحان اللہ، اس سے بہترین بات کیا ہو سکتی ہے؟ فرمایا ومن احبها دخل الجنہ۔ قال رجل من الانصار یا رسول اللہ انی احبها۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی انصاریوں میں سے کہہ رہا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سورت سے بڑی محبت کرتا ہوں، بہت محبت ہے مجھے۔ آپ نے فرمایا حبک ایہا ادخلک الجنہ، حبک ایہا ادخلک الجنہ، اس سے محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی، یہ سورت تمہیں جنت میں لے کر کے چلی جائے گی۔ اور سنیں وہ لوگ جو اپنے بچوں کو قرآن پڑھواتے ہیں، سنیں وہ حفاظ قرآن جو حافظ قرآن ہیں، جنہوں نے قرآن مجید کو اپنے سینوں میں اتارا ہے، اپنے دل میں بسایا ہے، اپنی زبان سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، اس کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بشارت دی ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے بشارتوں کا تذکرہ کریں گے۔ ان لوگوں کو، ان بچوں کو، ایسے لوگوں کو کیا تصور کیا جاتا ہے؟ ارے یار حافظ جی ہیں، آپ تو عمر صاحب کو حافظہ کرا دو۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں حفاظ کرام کے لیے؟ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یقال یوم القیامہ لقاری القرآن، جو قاری قرآن ہیں ان سے کہا جائے گا بروز قیامت اقرأ ورتقی، پڑھو اور چڑھتے رہو، ورتل، اس کو ٹھہر کر پڑھو، کما کنت ترتل فی الدنیا، جیسے کہ آپ دنیا میں ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھا کرتے تھے۔ فإن منزلک عند آخر آیۃ تقرؤها، تمہاری جو منزل ہوگی، تمہارا ٹھکانہ ہوگا آخری آیت تک، جب تک پڑھتے رہو گے وہاں پہنچ جاؤ گے، تمہارا ٹھکانہ میں نے وہاں بنا رکھا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آج کورونا جس نے پوری دنیا کو اپنے چپیٹ میں لے لیا ہوا ہے، پوری دنیا بریک ڈاؤن، سب ختم ہے، سارے لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں، اپنے گھروں میں ہیں، اپنی منزلوں میں ہیں، اور یہی سیف سائڈ ہے۔ اور میں بھی آپ لوگوں سے یہی اپیل کروں گا کہ نہ جائے بازاروں میں، نہ جائیں میل جول والی جگہوں میں، اپنے گھروں کو لازم پکڑیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آج لوگ نہ جانے کیا کیا باتیں کرتے ہیں حکومتوں کے خلاف، جن کو مسجدیں بند کر دی گئی ہماری اور آپ کی سیفٹی کے لیے۔ آئیے ہم بتائیں کہ انہوں نے ہم کو قرآن سے نہیں روکا ہے، انہوں نے ہمیں تلاوت کلام پاک سے نہیں روکا ہے، انہوں نے ہمیں نماز سے نہیں روکا ہے، بلکہ انہوں نے ہم سے کہا ہے کہ اپنی سیفٹی کے لیے آپ اپنے گھر میں جا کر کے نماز پڑھیں۔ لیکن ہر نماز کے لیے ہم وضو کرتے ہیں، کیونکہ نماز کے لیے وضو شرط ہے، بغیر وضو کے آپ کی نماز تو ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہتے ہیں کہ بشارت ہے ان کے لیے۔ کیسے؟ فرمایا اللہ کے رسول نے ان من توضأ فاحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اسفاره۔ سبحان اللہ، یہ بشارت، یہ نماز پڑھنے والوں کے لیے بشارت
یہ آپ کے لیے بشارت کی آپ وضو کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس شخص نے وضو کیا اور بہترین وضو کیا جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے, تو گناہ اس کے جسم سے گناہ نکل جائیں گے, یہاں تک کہ جو یہ ناخون ہے ناخون کے نیچے سے گناہ سرک جائیں گے اور آپ گناہوں سے پاک ہو جائیں گے. آپ نے وضو بنا لی, بہترین وضو آپ نے کر لی, اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ نے دعا بھی پڑھ لی. دعا پڑھ لی آپ نے تو دیکھیے کہ کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے کیا بشارتیں دی ہیں. فرمایا کہ من فرغ من الوضو, جو شخص وضو سے فارغ ہوا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اپنی زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق گزاریے, نہ جائیے ادھر ادھر. اللہ کے رسول کی زندگی ہمارے اور آپ کے لیے کافی ہے. فرمایا کہ جس شخص نے وضو کیا, وضو سے فراغت کر لی اور اس کے بعد کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبد اللہ ورسولہ الا فتحت له ابواب الجنہ الثمانیہ يدخل من ایہا شاء. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ جس شخص نے وضو کیا, وضو سے فراغت کی, فراغت کے بعد وضو کو دعا پڑھ لیا اور کہا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر اللہ, اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں, جنت کے 8 دروازے اس کے لیے اوپن کر دیے جاتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا ادخل من ایہا شاء, جس میں سے جانا چاہے چلا جائے. لا الہ الا اللہ. یہ ہیں بشارتیں. اور دیکھیے کہ جس شخص نے وضو کیا, وضو کرنے کے بعد بہترین وضو کیا اور 2 رکعت اس سے نماز پڑھ لیا, یقبل علیہما بقلبہ, وہ جی خشوع خضوع کے ساتھ اس نے 2 رکعت نماز پڑھ لی, بشارت وجبت لہ الجنہ, اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. کتنی بشارتیں ہیں. قرآن کو پڑھیے, حدیث کو پڑھیے, جڑیے, عمل کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں کھول کھول کے بیان کر دی ہیں. آئیے ہم ابھی وضو ہی کر رہے ہیں, ابھی ہم نماز ہی پڑھ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ہم مسجدوں کی طرف چل کر کے جاتے ہیں اپنے گھروں سے, چاہے وہ فجر کے وقت ہو, ظہر کے وقت ہو, اپنی آفسوں سے جا رہے ہیں اور اپنے کام کی جگہ سے جا رہے ہیں مسجد میں, فائدہ کیا ہے؟ دیکھیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص ایک ایک قدم اٹھا کر کے چلتا ہے نماز کی طرف, تو جب وہ ایک قدم اٹھا کر کے رکھتا ہے تو ایک گناہ ختم کر دیا جاتا ہے اور نیکیوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا من غدا الى المسجد او راح اعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا او راح, کہ جو شخص صبح شام مسجد میں جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ صبح شام اس کے لیے جنت میں مہمان نوازی کا اہتمام کرتا ہے. سوچئے آپ کا میزبان رب ہے, آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی میزبانی کے لیے صبح اور شام تیار ہے. اور دیکھیے جب آپ نماز پڑھتے ہیں امام صاحب کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آپ کہتے ہیں آمین. آئیے دیکھیں کہ آمین کہنے کے لیے اللہ کے رسول نے کیا بشارت دی ہے. فرمایا کہ من وافق تأمینہ تأمین الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, کہ جس نے آمین کہا اس کی آمین اور فرشتوں کی آمین موافقت کر گئی تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یہ بشارتیں لیجئے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اذا قال الامام في الارض آمین قالت الملائکہ في السماء آمین ومن وافق تأمینہ تأمین الملائکہ من غیر زیادت ولا تأخر غفر له ما تقدم من ذنبہ. آپ نے آمین کہا, فرشتوں نے آمین کہا. جب زمین میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب امام زمین میں آمین کہہ رہا ہوتا ہے تب فرشتے آسمان میں آمین کہتے ہیں, اور جس کی آمین فرشتوں کے آمین سے میچ کر گئی اس کے سارے گناہ معاف. یہ بشارت کون دے گا؟ حدیثوں سے بشارتیں آپ کو ملیں گی, حدیثوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان یہ بشارت آپ کے لیے ہے. اور آئیے آج ٹاپک ہی ہے بشارت نبوی, اس لیے ہم ساری بشارتیں جب تک وقت ہمیں اجازت دے گا ہم آپ کو بشارتیں ہی سنائیں گے.
دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس شخص نے فجر کی نماز ادا کر لی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری میں چلا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی میں چلا جاتا ہے۔ ان من صلی الصبح فهو في ذمة الله وحفظه حتى يمسي، کہ جس شخص نے فجر کی نماز پڑھ لی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی میں ہے جہاں تک کہ وہ شام کر لے۔ وَأَنَّ مَنْ حَافَظَ عَلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ، اور جس شخص نے عصر کی نماز کی حفاظت کر لی اس کو 2 گنا اجر دیا جاتا ہے۔ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها فمن حافظ عليها كان له اجره مرتين، کہ اس نماز کو آپ سے جو پہلی امتیں تھیں ان کے اوپر پیش کی گئی تو ان لوگوں نے اس پہ اہتمام نہیں کیا، ضائع کر دیا، تو فرمایا کہ جس شخص نے اس کا اہتمام کیا اس کو 2 گنا اجر دیا جائے گا، 2 گنا اجر دیا جائے گا۔ نماز کے متعلق سے ابھی دیکھیں، ابھی وضو کی ہے آپ نے، ابھی آپ نماز پہ چل رہے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں کہ جس شخص نے عشاء کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھ لیا، جس شخص نے فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھ لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے کیا ضمانت دے رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس شخص نے من صلی الصبح فی جماعہ فکأنما صلی اللیل کلہ ومن صلی العشاء فی جماعہ فکأنما قام نصف اللیل، کہ جس شخص نے عشاء کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھ لیا، بشارت ہے اس کے لیے، آپ عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں، بشارت آپ کے لیے کہ گویا کہ آپ نے آدھی رات کا قیام کیا۔ اور اگر آپ نے فجر کی بھی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی تو گویا کہ آپ نے پوری رات کا قیام کیا۔ عشاء کی نماز آپ نے جماعت کے ساتھ ادا کی، فجر کی نماز آپ نے جماعت کے ساتھ ادا کی، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو کر کے کیا دے رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو کر کے آپ کو پوری رات قیام کرنے کا ثواب دے رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، اس کو ضائع نہ کریں، اس کو ضائع نہ کریں، بلکہ یہ کوشش کریں کہ آپ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ضرور ادا کریں۔ اور ایک بات سنیں کہ جب ہم فجر کی نماز ادا کرنے جاتے ہیں تو اس سے پہلے ہم 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ اس 2 رکعت کی جو قیمت ہے، اگر کوئی شخص اس کو جان لے، فجر کی جو 2 رکعت سنت ہے، اس سے پہلے فجر کے فرض سے پہلے 2 رکعت سنت ہے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رکعت الفجر خیر من الدنیا ما فیہا، فجر کی 2 رکعت نماز دنیا اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں سب سے افضل اور بہتر ہے۔ اندازہ لگائیے کہ فجر کی 2 رکعت سنتوں کا مسئلہ ہے تو آپ فرض نمازوں کو کہاں لے جائیں گے؟ اور میں بتاؤں آپ کو جو سنن رواتب ہیں اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا من صلی 12 رکعہ فی یوم و لیلہ من غیر الفریضہ بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، لا الہ الا اللہ۔ ہم دنیا کے اندر گھر بنانے کے لیے پریشان رہتے ہیں جبکہ ہمیں یہ پتا ہے کہ دنیا عارضی ہے، ہمیں دنیا چھوڑنی ہے، لیکن اگر آپ نے 12 رکعت سنتوں کو فرض کے علاوہ نماز کی حفاظت کر لی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ بن اللہ له بیتا فی الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ ہمیں اور آپ کو کیا چاہیے؟ گھر بیٹھے جنت کا سودا آپ سے کیا جا رہا ہے، گھر بیٹھے کام کریں، جنت آپ کو دے دی جائے گی۔ 12 رکعت نوافل جو سنن رواتب ہیں ان کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس شخص نے دن میں فریضہ کے علاوہ 12 رکعت نماز ادا کر دی، بن اللہ له بیتا فی الجنہ۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو 2 رکعت چاشت کی نماز ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کل سلامہ من الناس صدقہ، کل سلامہ من الناس صدقہ، کہ انسان کے اندر جتنے مفاصل ہیں، جتنے جوڑ ہیں، یہ جو جوڑ دکھ رہے ہیں نا ہماری انگلیوں میں، ہمارے پوروں میں، ہمارے ہاتھ میں، پیر میں، گھٹنوں میں، جسم میں، پیٹھ میں، پسلیوں میں، جتنے جوڑ ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا ہر جوڑ کے بدلے ہر انسان کو صدقہ دینا ضروری ہے۔ کل سلامہ من الناس صدقہ، 360 جوڑ اطباء بتاتے ہیں کہ 360 جوڑ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے 2 رکعت چاشت کی نماز پڑھ لی تو اس کی طرف سے گویا کہ 360
صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔ کیا چاہیے میرے بھائیوں اور دوستوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آیت ہے سورہ بقرہ کے اندر جو بہت اہمیت کی حامل ہے، تقریباً اس کو لوگ یاد رکھتے ہیں، اس کی بڑی فضیلت بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبہ، من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبہ لم یمنعہ من دخول الجنہ الا الموت، کہ جس شخص نے آیت الکرسی اور فرض نماز کے بعد میں پڑھ لی، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ جنت ہی دے گا، کہ یہ جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک ہیں کہ من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبہ لم یمنعہ من دخول الجنہ الا الموت، موت واقع ہوئی اور آپ جنت میں پہنچ گئے۔ اور میرے بھائیوں اور دوستوں، آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی باتیں بتلائی ہیں۔ پیدائش سے لے کر کے وفات تک جو ہم کام کرتے ہیں اس پہ اجر ہی اجر ہے، اجر ہی اجر ہے۔ آپ بڑے ہوئے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، آپ وضو کر رہے ہیں، آپ وضو کے بعد کی دعائیں پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص من شہد جنازۃ حتی یصلی علیہا فلہ قیرات، کہ اگر کوئی شخص کسی جنازے میں شریک ہو گیا تو جنازے میں شریک ہوا اور اس کے اوپر نماز جنازہ میں شرکت کی تو اس کے لیے ایک قیرات ہے، اور قیرات کہتے ہیں جبل احد کے برابر۔ آپ لوگ جو مدینہ گئے ہوں گے یا اگر مدینہ نہیں گئے ہوں گے تو آپ نے آج کل چونکہ نیٹ پہ سارا سب کچھ موجود ہے، آپ اس پہ سرچ کر کے دیکھیے کہ جبل احد کتنا بڑا پہاڑ ہے۔ جس شخص نے جنازے میں شرکت کی اس کے لیے ایک قیرات، ومن شہدھا حتی تدفن فلہ قیراتان، اور جس شخص نے دفن کرنے تک رکا رہا اور اس کے اندر شریک ہوا اس کے لیے 2 قیرات ہیں میرے بھائیوں اور دوستوں، یعنی 2 پہاڑ کے برابر، 2 احد پہاڑ کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، لا الہ الا اللہ۔ آپ یہ کام کرو، جنت میں گھر تیار ہے۔ آپ یہ کام کر لو، اس میں بھی جنت میں گھر تیار ہے۔ آپ یہ کام کر لو، جنت میں آپ کے لیے ونگ تیار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دینے کے لیے تیار ہے، ہم لینے ہی نہیں چاہتے ہیں، ہمارے اندر غفلتیں ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، کہ جس شخص نے کوئی مسجد بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر تیار رکھتا ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بہت آسان چیز جو ہم لوگ کرتے بھی ہیں، ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد ہم جو تسبیح بیان کرتے ہیں، تسبیح اور تحلیل بیان کرتے ہیں۔ جس شخص نے کہہ دیا سبحان اللہ 33 مرتبہ، جس شخص نے کہا سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ، ٹوٹل ہو گئے 99۔ اور 100 پورا کرنے کے لیے اگر اس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ کام اگر آپ نے کر لیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غفرت خطایاہ وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگر کسی نے یہ کام کر لیا تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمیں اور آپ کو یہ کام ضرور کرنا چاہیے۔ اور آئیے میں آپ کو بتاؤں بہت مختصر چیز کہ اگر ہم کسی جانور کے اوپر بھی رحم کرتی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، معمولی چیز، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ بہت مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بہت ہی نیک عورت، لیکن اس کی نیکی کہاں ضائع ہو گئی؟ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عبادت اس کے اندر مطلوب نہیں کہ میری عبادت کرو باقی مخلوق کے ساتھ جیسا چاہو ویسا کھیلو، نہیں، بلکہ حقوق العباد کے ساتھ ساتھ
حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کو بھی ادا کرنے ہیں. کہتے ہیں کہ وہ نیک عورت تھی, اس نے ایک بلی پکڑی, بلی کو پکڑ کر کے باندھ لیا, اس کو چھوڑا بھی نہیں کہیں وہ جا کر کے کھانا پینا کھا لے, اور نہ ہی اس کو کھانا دیا. تڑپ تڑپ کے اس بلی نے اپنی جان دے دی, تڑپ تڑپ کے اس بلی نے اپنی جان دے دی. اور اسی طریقے سے آتا ہے کہ ایک شخص نے ایک کتے کو دیکھا جو اپنی زبان کو نکال کر کے کنویں کے چاروں طرف چکر لگا رہا تھا, تو اس شخص نے اس کو پانی پلا دیا. بدکار انسان تھا. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک عورت تھی جو زانیہ عورت تھی, تو اس نے اس کو پانی پلا دیا. یہ ادا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند آئی, اتنی پسند آئی, اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بخش دیا اور جنت میں ڈال دیا. تو میرے بھائی اور دوستو, بشارتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں, بس اسے ہمیں لینا ہے. اور میں چونکہ میرے پاس وقت بہت کم ہے, شیخ عبدالسلام صاحب انڈیکیٹ کر رہے ہیں, لیکن میں اس کا خیال رکھوں گا. اللہ کے رسول نے فرمایا معمولی معمولی چیزیں ہیں. الحمدللہ, کون نہیں کہتا الحمدللہ؟ آپ کسی سے ملیں, کیسے ہیں بھائی؟ الحمدللہ. کیا حال ہے بھائی؟ الحمدللہ. اور کیسے بھائی؟ الحمدللہ. تو یہ الحمدللہ کو آپ معمولی نہ سمجھیے, الحمدللہ کو آپ معمولی نہ سمجھیں. اللہ کے رسول نے فرمایا الحمدللہ تملأ المیزان, لا الہ الا اللہ, الحمدللہ میزان کو بھر دے گا. من قال سبحان اللہ العظیم وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم وبحمدہ, جس نے اس کو کہہ دیا غرست لہ نخلہ فی الجنہ, لا الہ الا اللہ. آپ چاہتے ہیں کہ جنت میں آپ کی طرف سے درخت لگایا جائے, کھجور لگایا جائے؟ کہیے سبحان اللہ العظیم وبحمدہ, سبحان اللہ. جتنی بار آپ کہیں گے اتنے کھجور کے درخت آپ کے نام سے جنت میں لگا دیے جائیں گے. اور دیکھیے بخاری شریف کی آخری حدیث, اللہ کے رسول نے فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان, کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن, لا الہ الا اللہ. دیکھیے اللہ کے رسول کے بیان کرنے کا طریقہ دیکھیے, آپ کیسے بیان کر رہے ہیں, کیسے اس کلمے کو اچھا اور بہترین انداز میں پیش کر رہے ہیں کہ دو کلمے میں بتاؤں گا, وہ زبان پہ بڑے ہلکے, کچھ نہیں کرنا, آپ کو کوئی انویسٹ بھی نہیں کرنا ہے, بہت زیادہ آپ کو مجاہدہ بھی نہیں کرنا ہے, بہت زیادہ قیام اللیل بھی نہیں کرنی ہے, کچھ نہیں کرنی. فرمایا کہ دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پہ بہت ہلکے ہیں, لیکن اپنے اس ہلکے ہونے کے ساتھ ساتھ کہ انسان اس کو بآسانی ادا کر سکے, کوئی پریشانی نہیں ہے, کوئی گھماؤ پھراؤ نہیں ہے, بلکہ بہت آسان ہے آپ کی زبان کے اوپر. ثقیلتان فی المیزان, لیکن جب وہ میزان میں رکھے جائیں گے بہت بھاری. وحبیبتان الی الرحمن, بھاری ہونے کے ساتھ ساتھ وہ خفیف تو ہے زبان پہ, بہت ہلکے ہیں, اور میزان میں جب ان کو تولا جائے گا تو بہت بھاری ہیں. اس بھاری ہونے کے ساتھ ساتھ حبیبتان الی الرحمن, اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند بھی بہت زیادہ ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کون سے ہیں وہ کلمے؟ سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم. کہیے سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم. دو کلمہ زبان پہ ہلکے, میزان میں بھاری, رب کو پسند بھی ہیں, رحمان کو پسند بھی ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم. اور آگے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من قال سبحان اللہ وبحمدہ, من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم 100 مرہ, 100 بار کہنے میں آپ کو کتنا ٹائم لگے گا؟ آپ کہہ کر کے ابھی دیکھ لیجیے, میکسیمم 1 منٹ, میکسیمم 1.5 منٹ. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ وبحمدہ. 2 منٹ کے اندر آپ بخوبی اس کو کہہ سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حطت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر, اس کے سارے گناہ, تب انہیں پتا رہے کہ یہ گناہ صغیرہ ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا حطت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر, اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو, اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قال سبحان اللہ 100 مرہ, سبحان اللہ, من قال سبحان اللہ
100 مرہ کہ جس شخص نے سبحان اللہ کو 100 بار کہہ دیا. آپ کہہ کر کے تجربہ کریں. جس شخص نے سبحان اللہ کو 100 بار کہہ دیا, آگے جو اجر اور جو بشارت ہے اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کتبت لہو 1000 حسنہ, کتبت لہو 1000 حسنہ او حطت عنہ 1000 خطیہ. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کے نامہ اعمال میں 1000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرہ, اس کے نامہ اعمال میں 1000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. او حطت عنہ 1000 خطیہ, یا اس کے جو گناہ ہیں 1000 گناہ کو ختم کر دیا جاتا ہے. اور سنیے, لا حول ولا قوت الا باللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ ہم کب پڑھتے ہیں؟ جب ہم کوئی ناگہانی چیز دیکھ لیتے ہیں, کوئی آفت آ جائے یا کوئی ایسی چیز جو ناپسندیدہ ہو, جب اس کو دیکھ کر کے تب کہیں ہماری زبان سے کلمہ نکلتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. آئیے دیکھیے کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ کنز من کنوز الجنہ, لا حول ولا قوت الا باللہ کنز من کنوز الجنہ, جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایک خزانہ مل جائے, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس خزانے کے مستحق ہو جائیں, اگر اس خزانے کو اپنے نامہ اعمال میں زیادہ رکھنا چاہتے ہیں تو کہیے صبح و شام لا حول ولا قوت الا باللہ, 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 لا حول ولا قوت الا باللہ. اور آگے دیکھیے, ایک بات جو بتاؤں میں آپ کو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سب سے بہترین کلام, سب سے بہترین کلام کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک؟ سبحان اللہ والحمدللہ, سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ہر کوئی جانتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ کیا ہے؟ یہ سب سے زیادہ پسندیدہ کلام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک, سب سے زیادہ پسندیدہ کلام ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک. اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں, ہمیں اور آپ کو یہ چیزیں کرتی رہنی چاہیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ, خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی. سب سے بہترین دعا, سب سے بہترین دعا کون سی دعا ہے؟ وہ دعا ہے جو عرفہ کی دعا ہے. وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِن قَبْلِي, اور سب سے بہترین وہ چیز ہے جو میں نے کہی ہے اور مجھ سے پہلے سارے نبیوں نے کہی ہے. کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر.